کریم کا پروگرام یہ ہے کہ مسلمان اس بات پر سب سے پہلے مکلف ہیں اللہ تعالیٰ کو ماننے اور کلمہ طیبہ پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فرض ان کا یہ ہے کہ وہ اسلامی خلافت اور امارت قائم کرے اور ساری زمین اور سارے اختیارات اور سارے قوانین اللہ کے سپرد کریں۔ مالک ساری دنیا کا، ساری زمین اور سارے جائیداد اور مال اور دولت منقولہ اور غیر منقولہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا جائے گا۔ پھر انسان اللہ کے منشا کے مطابق اس میں تقسیم کرے گا اور اس میں اللہ کے قانون کے مطابق کارروائی کرے گا۔ لیکن جب تک اسلامی خلافت قائم نہیں ہے تو عبوری طور پر یہ پچھلے اسباق میں جو دروس ہم نے پڑھے کہ کسی کو قرضہ دینا ہے تو بلا سود قرضہ دے دو، اگر قرض دیتے ہو تو اور اعتماد نہیں ہے تو اس سے گروی رکھ لو کوئی چیز اور کاغذ لکھو آپس میں۔ یہ ساری چیزیں عبوری طور پر جب تک حکومت اور خلافت اسلامیہ قائم نہیں ہے تو یہ عبوری احکام سنانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، خاص اللہ کی ملکیت ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ چیزیں جو زمین میں ہے۔ نہ ہی زمین کسی کی ذاتی ملکیت بن سکتی ہے، نہ ہی جائیداد کسی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی مکان کسی کی ذاتی ملکیت ہے، نہ ہی پیسہ، نہ ہی وسائل، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، اور اگر تم یہ ذاتی ملکیت کا جو عندیہ ہے اور تمنا ہے، وَإِن تُبْدُوا، اگر تم اس کو ظاہر کرتے ہو، ما وہ چیز فی انفسکم جو تمہارے دلوں کے اندر ہیں، تمہارے دلوں کے اندر جو ذاتی ملکیت اور چیزوں کے بارے میں حرص ہے کہ سب کچھ کو ہڑپ کر کے اپنے لیے اور اپنے اقربا کو دے دوں، خود اس کا مالک بن جاؤں، اللہ فرماتے ہیں ان تبدو ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے تم اگر اس کو ظاہر کرو، او تخفو ہو یا اس کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، ذاتی ملکیت اگر تم نے کسی چیز کی رکھ دی، جس طرح کہ آج کل ساری دنیا کے اندر یہ چیز جاری ہے، تو یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی تمہارا حساب لے گا اس چیز کے بارے میں، ذاتی ملکیت کے بارے میں تم سے اللہ پوچھے گا۔ فیغفر لمن یشاء، پھر بخشے گا جس کو اللہ تعالی چاہے، وَيُعَذِّبُ، اور عذاب دے گا من یشاء، جس کو اللہ چاہے۔ یہ دیکھیں، یہ چاہے اور یشاء کے بارے میں ہم نے پہلے شاید وضاحت درس قرآن میں نہ کی ہو یا کی ہو، لیکن اس ویسے ہم نے تقاریر کے اندر اس کی وضاحت کی ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے جس کو قانونی مشیت کہتے ہیں۔ قانونی مشیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کام کا ارادہ کرے، جس چیز کے بارے میں اللہ تعالی امر فرما دے،
اب جب اللہ ارادہ کرے اور امر کرے اور پھر اس کام کو اللہ تعالی جب مشیت کے ڈھانچے میں ڈالتا ہے، وجود بخشتا ہے، تو جب اس چیز، اس امر کو، اس حکم کو، اس ارادے کو جب اللہ تعالی وجود بخشتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، یہ امر ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں اس کا امر اور ارادہ ہو جائے، فیکون، جب وہ عمل اور مشیت کے ڈھانچے میں ڈلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قانونی مشیت۔ اب مشیت کے ڈھانچے میں چیز کیسے ڈھلتی ہے، اس کے بارے میں جب اللہ تعالی نے کائنات میں ہر چیز کے لیے قوانین بنا دیے ہیں جو نہ تبدیل ہونے والے قوانین ہے۔ مثلا اگر کوئی بارش میں کھڑا ہوتا ہے تو گیلا ہوگا، یہ قانون ہے، قانونی مشیت ہے۔ اور انسان کو بتا دیا ہے کہ اگر تو آگ کے اندر ہاتھ ڈالے گا تو قانونی مشیت ہے کہ تو جلے گا۔ اگر تو تیز چھری اپنے انگلی پہ پھرائے گا تو قانونی مشیت ہے کہ تمہاری انگلی زخمی ہوگی۔ اور جیسے ہی تمہارا یہ سکن اور یہ جلد زخمی ہوگا تو قانونی مشیت ہے کہ اس سے خون بہے گا، اور قانونی مشیت ہے کہ اس کو درد بھی ہوگا۔ یہ اب قوانین مشیت ہیں۔ اب جب انسان ان قوانین مشیت کے مطابق کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جلا دیتا ہے اللہ جس کو چاہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں جلاتا ہوں، یہ تو اللہ جلا رہا ہے، نہیں، قانونی مشیت کے مطابق اللہ نے فرمایا، اس لیے کہ کام کا کرنا جو ہے، کسی چیز کی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ کام کس نے کیا، اس اعتبار سے کسی انسان کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے، لیکن یہ کام کس کے توفیق سے ہوا، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ یہ قانونی مشیت کے لیے فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ اس لیے فرماتا ہے کہ انسان جس طرح کام کرتا ہے اس قانونی مشیت کے مطابق جب آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے جلا دیتا ہے۔ کیا معنی؟ تو نے اللہ کی مشیت کے مطابق اس قانون پر عمل کیا جس میں ہاتھ جلتا ہے، لہذا تو نے اس پر عمل کیا تو اب اللہ اس کو ضرور جلائے گا، اس لیے کہ تمہیں قانون کا پہلے سے پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ اختیارات زمین